ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ وہی قوم ہے مسلم قوم جو آج سے 750 سال تک ہندوستان پر اور 750 سال تک یوروپ پر اپنے عظمتوں کے پھریلے لہراتی ہوئی نظر آئی ہے، اور آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ ایک پارشد جتانے میں تمہارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ وجہ بیداری کا نہ ہونا، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک نے سمجھا ہے مولوی کا کام ہے دین کی بات کرنا، ہم لوگ تو عام لوگ ہیں، ہمارا تو کام ہی نہیں۔ میرے خیال سے آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہو، بولوں اس پر بولوں؟ ہاتھ اٹھا کر ایک بار کہہ دیجئے، پیچھے والے ہاتھ اٹھا دیں بس، ٹھیک، اب رکھ دیں، اب میری بات سنیں۔ ہم نے تو یہ سوچا مسلمان ہونا بہت آسان کام ہے، اور مسلمان ہو گیا۔ مولوی کا کام ہے کہ وہ سچ بولے، وہ جائے مسجد، وہ جائے مدرسہ، اور ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ جمعے میں ایک دن جاتے ہیں نماز پڑھنے مسجد میں، زینے سے جیسے اترتے ہیں ٹوپی اتار کر جیب میں رکھا، امام صاحب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، سنیچر سے لے کر جمعرات تک ہم کو مسجد میں نہ پائیں گے۔ ہمارے ہاں اللہ کو اس وقت یاد کیا جاتا ہے جب ہمارے ہاں کسی کی موت ہوتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، جب دکانوں پر تالے لگتے ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، اور جس دن پریشانی ہمارے یہاں جاتی ہے اسی دن ہم آرڈر دیتے ہیں کل بیوی کل بیٹی کی شادی ہے اور کیسٹرا بک کرا لو جا۔ اور نوجوان نسل کا حال یہ ہے، میرے ینگ بلڈ نیو جنریشن ساتھیوں کا حال یہ ہے، جنریٹ جو کریں گے 21ویں شتابدی کو، ان کا حال یہ ہے، پہلے یہ بچے کھڑے ہوتے تھے تو اسلام کی بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے، پوچھتے تھے یار ساری دنیا میں کیا حال ہے اسلام؟ کویت کے مسلمان مارے تو نہیں جا رہے، برما کے مسلمانوں کی گردنوں پر چھری تو نہیں چلائی جا رہی، ٹرکی میں رہنے والی وہ عظیم بچیاں ان کی عزت تو نہیں لوٹی جا رہی۔ پہلے جب بچے کھڑے ہوتے تو یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اب بائک پر بیٹھ کر ایک مسلمان لڑکا اپنے دوست کو جب خوشخبری سناتا ہے کہ بھائی جانتے ہو رشتہ لگ گیا، شادی ہونے والی ہے، تو اس کا دوست کہتا ہے بچپن کے دوست تو بھائی بتاؤ کیا چاہیے؟ کہتا بھائی پوا چلا دینا بس، خالی پوے کا انتظام کر دینا۔ وہ خود کہتا ہے مسلمانوں کا بھائی گھبراؤ مت، پوا میری طرف۔ تم صورت میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ تم سے کیا یہی امید کی گئی تھی؟ تمہیں دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا تھا، جس قوم کو بھیجا گیا تھا بے حیائی سے دور کرنے کے، وہ قوم خود اگر بے حیا ہو جائے تو سمجھ لیجئے اس قوم کی اگلی نسلوں کو بھی برباد ہونے سے کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ اس لیے چاہتے ہو اگر کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے اور ایک نئی صبح ہو تو پھر ان ستاروں کو ڈوبنے دو، جب ستارے ڈوبتے ہیں تبھی کوئی صبح نمودار ہو۔ ڈوبنے دیجئے ان ستاروں کو، اور آج اپنے گناہوں کو رکھ کر امام حسین کی بارگاہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیجئے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے جو مولا علی اور امام علی مقام کافر کو مومن بنا سکتے ہیں، وہ لوگ گناہگار کو پرہیزگار بھی بنا سکتے ہیں، تمہاری شرابیں بھی چھڑا سکتے ہیں، اور تمہاری بے نمازی گیری کو ختم کر کے تمہیں نمازی بھی بنا سکتے ہیں۔ اور میری بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے تو بیداری کا ثبوت دیجئے، اور ثبوت دینے کے بعد واقعات کو آگے سنیے۔ سننے سے پہلے ایک بار بآواز بلند دعا کر لیجئے، پروردگار ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ بزرگ گھر واپس لوٹے، اس عورت کی مدد کرنے کے بعد واپس آئے، مبارکباد پیش کرنے حاجیوں کو، مبارک ہو آپ نے حج کر لیا۔ حاجیوں نے کہا حاجی صاحب آپ کو بھی مبارک ہو، آپ نے بھی حج کر لیا۔ اب انہوں نے سوچا اللہ میں نے تو حج کیا نہیں، شاید یہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، رو رہے تھے اپنی غریبی پر اور اپنی مفلسی پر۔ گھر آئے روتے روتے سو گئے، ابھی سوئے تھے نیند گہری ہوئی، خواب میں دیکھا رسول اللہ بشارت دینے جلوہ گر ہو گئے۔ شیخ صاحب نے مصطفیٰ کو دیکھا خواب میں کھڑے ہو گئے،
یا رسول اللہ آپ آئے بہار آئی، آقا آپ کا یہ غلام بہت پریشان ہے، دنیا میرا مذاق اڑا رہی ہے، میری غریبی کا مذاق اڑا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا شیخ صاحب بتاؤ تو بات کیا ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ عالم غیب ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، میں حج نہیں کر پایا تھا، سارا پیسہ اس عورت کو دے دیا تھا، لیکن جب حاجی لوگ آئے مبارکباد پیش کرنے کے لیے گیا تو وہ لوگ مجھے بھی حاجی کہہ رہے ہیں، کیا یہ میرا مذاق اڑانا نہیں ہے؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیخ صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وہ لوگ جو حاجی کہہ رہے تھے خدا کی قسم سچ میں کہہ رہے تھے۔ کہا حضور ہم نے تو حج کیا ہی نہیں، کہا تم نے حج نہیں کیا لیکن ایک عورت کی مدد کی تھی، جانتے ہو وہ عورت کون تھی؟ کہا نہیں جانتا۔ اب انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیخ صاحب وہ عورت عام عورت نہیں، میری بیٹی فاطمہ کی بیٹی تھی، اور جس دن تم نے اس کی خدمت کی اسی دن اللہ نے تمہارے چہرے کا ایک فرشتہ پیدا کیا، حج وہ کر رہا تھا، دنیا حاجی تمہیں سمجھ رہی ہے۔ اور شیخ صاحب تم تو زندگی میں ایک تمنا رکھتے تھے کہ ایک حج کر لو، اللہ نے اس فرشتے سے کہا ہے قیامت تک حج تم کرو ثواب شیخ کو ملے گا۔ اب اگر تم سے کوئی پوچھے کہ فاطمہ کے بیٹے کیا دے سکتے ہیں یا ان کی محبت میں کیا مل سکتا ہے تو ان سے کہنا فاطمہ کی محبت کا صدقہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے حج کا ثواب ملا کرتا ہے۔ یہ خاتون جنت کی نسبت ہے، ان کے بیٹوں کی محبت اور عقیدت کا ثمرہ ہے۔ آج پوری دنیا میں اختلاف نظر آتا ہے، انتشار نظر آتا ہے، امت مسلمہ کا ہر جہان پریشان حال نظر آتا ہے۔ 2005 کی رپورٹ کے مطابق کاش کہ ہم پڑھے لکھے ہوتے، کاش کہ ہماری کتابوں میں ہمیں کتاب پڑھنے کا شوق ہوتا، کاش کہ سرس سلیل کے علاوہ کوئی دوسری کتاب ہم پڑھنا چاہتے۔ کیسے لوگ ہو گئے ہم، نہ بچوں کو شوق رہا تعلیم کا، نہ مسلم قوم کے بڑے بوڑھوں کو تعلیم کا شوق رہا۔ ہر آدمی کھیتی باڑی کے پیچھے ہے، ہر آدمی چند روپے کے پیچھے اپنے بچوں کو جاہل بنا کر گھماتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگلی صدیاں تمہاری نسلوں کے لیے کتنی مشکل ہونے والی ہیں شاید تم نہیں جانتے، تمہارے بچوں کے لیے کتنی تباہ کن ہونے والی ہیں شاید تم نہیں جانتے۔ اگلی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو جن کو تم بہت پیار سے پال پوس کے بڑا کر رہے ہو، جوانی کے بعد ان کا بھی کہیں سر قلم کر دیا جائے گا، انہیں بھی گائے کے نام پر ہو سکتا ہے مارا جائے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جائے۔ یاد رکھو جب کتابیں فوٹ پاتھ پر ملنے لگ جائیں اور جوتے باضابطہ شیشے کے شو روم سے خریدے جانے لگے تو سمجھ لو اس قوم کو تعلیم کی ضرورت نہیں، جوتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ آج ہم اسی راستے سے گزر رہے ہیں اور اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں حسین کا تذکرہ سنا جاتا ہے، کٹی ہوئی گردن کا درد محسوس کرنا ہم نے بند کر دیا۔ آج حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر گیا تھا، یہ سن کر ہم نعرہ لگاتے ہیں، تیر جب جاتا ہے تو کیا درد کیا تکلیف دیتا ہے وہ محسوس کرنا ہم نے بند کر دیا۔ آج ہماری ماں کا بھی حال وہی ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کے دوپٹوں کو، کیا ہو گیا ہے آپ کی گود کو، کیا ہو گیا ہے آپ کی اوڑھنیوں کو؟ پہلے زمانے میں انہی دوپٹوں کے سائے تلے بیٹا جب جوان ہوتا تھا بڑا ہو کر غوث بنتا تھا، راضی بنتا تھا، غزالی بنا کرتا تھا۔ گود بھی اسی کلمہ پڑھنے والی ماں کی ہے اور دوپٹہ بھی اسی مسلم عورت کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے گود میں فاطمہ کا صدقہ محسوس کرنا بند کر دیا، ہم نے اپنی دوپٹوں کی ہواؤں میں گنبد خضرا کی ہوا محسوس کرنی بند کر دی۔ کاش کہ ہماری اسلام کی بیٹیاں اس بات کو سمجھ پاتی، خدا کی قسم ہمیں ہمیشہ آپ کی ضرورت رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی آپ کی ضرورت، آپ کے گود کی ضرورت ہے۔ بچے تباہ ہو رہے ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں، بچے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ محلے کی کون سی ایسی کھڑکی ہے جہاں پر نوجوانوں کی نظر نہ ٹکی کرتی؟ قوم اتنی برباد ہو جائے گی ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ آبادیاں مسلم قوم کی، جس قوم کے لیے کربلا میں 72 نفوس قدسیہ نے اپنا خون بہایا، بھوکا پیاسا رہ کر، وہ قوم ان کی قربانیاں بھول جائے۔ ہم کو احساس ہوتا
تم بٹو مت، الگ الگ مت ہو، تعلیم یافتہ بنو۔ یاد رکھو شہر کے مسلمان گاؤں کے مسلمان الگ نہیں ہوتے، اسلام میں یہی تو بات ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ کلمے کی یہی خاص بات ہے، یہ تو ہم نے بنا رکھا ہے۔ خان صاحب کسی انصاری کو سلام مت کریو، وہ نیچی جات کا ہے۔ فلاں منصوری اس کی کیا حیثیت، وہ تو بہنا ہے۔ صدیقی صاحب آپ خان سے بلند ہو سکتے ہیں، انصاری سے بھی بلند ہو سکتے ہیں، انصاری آپ سے بلند نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی اور قوم میں تھی، آج ہمارے یہاں۔ میں دولت مند ہوں، کسی غریب کو سلام کیوں کروں؟ تکبر اور گھمنڈ میں ڈوبے ہوئے چہرے ہر جگہ نظر آتے ہیں، ہر آدمی کی گردن اکڑی ہوئی نظر آتی ہے، طاقت کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے، امیری کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے۔ ہر آدمی خود کو بڑا بنانا محسوس کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ میں خان ہونے کی بنیاد پر بڑا ہو جاؤں، یا قریشی ہونے کی بنیاد پر بڑا ہو جاؤں، یا انصاری ہونے کی بنیاد پر بڑا ہو جاؤں۔ نہیں ہو سکتے۔ خان ہونے کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا، انصاری ہونے کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا، صدیقی ہونے کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ تم تو بڑے 1400 سال پہلے اسی وقت ہو گئے تھے جب محمد نے تم کو اپنا غلام بنایا تھا۔ ہاں ہم بڑے ہیں، خان ہونے کی بنیاد پر نہیں، ہم مسلمان ہیں اس لیے بڑے، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اس لیے بڑے۔ باقی ساری چیزیں تعارف کے لیے بنائی گئی، ساری چیزیں تعارف کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اونچ نیچ، کسی کو اپنے سے نیچا سمجھنا، کسی کو اپنے سے اونچا سمجھنا ختم کرو۔ اونچا وہی ہوگا جس کے دل میں مدینہ ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو اونچا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سید زادوں کا ادب اور ان کا احترام اور ان کی قدم بوسی اپنا نصیبہ جانو، اپنا نصیبہ جانو۔ واحد یہ ایک ایسی شخصیات ان شخصیات میں سے ہیں، یہ تو انسان ہیں۔ رسول اللہ جس پتھر کو ہاتھ لگا دیں، دنیا طواف کے بعد اس پتھر کو بھی بوسہ دیتی ہوئی لگے۔ جب پتھر کو نبی ہاتھ لگائیں تو پتھر کو عمر فاروق تک بوسہ دیتے ہوئے نظر آئے، اور عبادت میں اس کو شمار کیا جانے لگے، تو پھر مجھے بتاؤ ان کی شخصیت کا عالم کیا ہوگا، جن کے باپ کو رسول اللہ بار بار بوسے دیا کرتے تھے، بار بار پیشانیوں کو چوما کرتے تھے۔ اور آج ہمارا اور آپ کا حال جہالت کا یہ 2005 کی رپورٹ کے مطابق سچر کمیٹی اور رنگ ناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ بتا رہا ہے، بھارت کا مسلمان 2.5% صرف اور صرف پڑھا لکھا ہے 100 میں، اور سرکاری محکموں میں ہے 32% مسلمان جیل میں۔ یہ 2005 کی رپورٹ ہے، 2017 چل رہی۔ میں سید صاحب کی دعائیں لینا چاہتا ہوں، یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں صرف آپ کی بیداری کے لیے۔ آپ جہالت میں اس قدر گر چکے ہیں، جہالت کے گڈھے میں، کہ اگلی نسلوں کے لیے جتنے راستے نظر آ رہے ہیں سب تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ بیچارے کیا کریں، ان کی اپنی زندگی کیسے سروائیو کر پائیں گے۔ اور اختلاف الگ ہے، انتشار الگ ہے، مولا علی کے نام پر اور صحابہ کے نام پر۔ خدا کی قسم سنیے، 150 صحابہ اکرام نے روایت کیا۔ مجمع الزوائد اٹھاؤ امام حیثمی کی، کنز الامال اٹھاؤ، ابن عساکر کو اٹھاؤ، امام احمد بن حنبل کی مسند اٹھاؤ، کل کتب حدیث کا حوالہ دینے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں 150 صحابہ نے روایت کیا۔ عمر فاروق وہیں پر موجود ہیں، ابو بکر وہیں پر موجود ہیں، عثمان غنی وہیں پر موجود ہیں، عمار بلال یہ سب وہیں پر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع سے آنے کے بعد 1,24,000 صحابہ سامنے موجود، مصطفیٰ اونچائی پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھیوں کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ 1,24,000 نے کہا، بلا یا رسول اللہ، آپ ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ اتنا سننا تھا، مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اٹھا دیا۔ علی اب تک علی تھے، مولا نہیں ہوئے تھے۔ آج مصطفیٰ 1,24,000 صحابہ سے کہہ رہے تھے، مجھے اپنی جان سے زیادہ قریب تر جاننے والوں سنو، من کنتم مولا ہو فعلی مولا ہو۔
مسلم کی متفق علیہ حدیث بتا رہا ہوں. لوگوں نے تو کہنا شروع کیا کہ صحابہ نے اہل بیت کی شان بیان نہیں کی. بیان کرنے والے اس کے صحابہ، روایت کرنے والے اس کے صحابہ. امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں، یہ واقعہ گزرا. دوسرے دن عمر فاروق پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ عمر آیا ہے. علی نے دروازہ کھولا. عمر آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوچھا عمر آپ کیسے؟ کہا علی ہنیئتن ہنیئتن، مبارک ہو مبارک ہو. کہا کس بات کی مبارک بات؟ تو انہوں نے جواب دیا علی کل رسول اللہ نے آپ کو ساری کائنات کا مولا بنایا، آج مبارک ہو عمر فاروق کے بھی مولا ہو گئے. امام احمد بن حنبل کی مسند روایت کر رہا ہوں. آپ ہو سکتا ہے تھک جائیں رات کے اس تیسرے پہر میں حماد انور ہوں، مدرسے کی روٹی کھائی ہے، میں نہیں تھکوں. آپ تو تھکے ہوئے نظر آ ہی رہے ہیں مجھے، آپ تو تھکے ہوئے نظر آ ہی رہے ہیں. تقریباً 1300 سال 1400 سال پہلے ایسی ہی ایک رات تھی جن کے نام پر آپ بیٹھے ہیں. وہ لوگ ساری رات اللہ کا نام لیتے لیتے گزار رہے تھے. ساری رات روتے روتے انہوں نے گزار دی تھی. اسی رات کو شب عاشورہ کہا جاتا ہے. اس رات میں تلواروں کے سائے میں لوگ اللہ کا نام لے رہے تھے. موت گردش کر رہی تھی، اس کے باوجود بھی وہ رسول اللہ کے نام پر سبحان اللہ نہیں بھول رہے تھے. اور آج تمہارا حال یہ ہے کہ نہ تلواریں ہیں اوپر سے صاحباں ہیں. اتنی آرام پرست قوم ہم نے کبھی دیکھی نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا اور وقت لے لوں آپ کا تو اب میری آواز مائک پر بھروسہ مت کریں، یہ انگریزی آئٹم ہے، کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے. میں اس پر بھروسہ کر کے نہیں بول رہا ہوں، حسین کے غلاموں پر بھروسہ کر کے بول رہا ہوں. اور تیز آواز میں کہیں، ایسا لگے کہ جلسہ ابھی ابھی ہوا ہے امام علی مقام کے نام پر. میں بتاؤں آپ کو، تھکنے کے لیے بہت ساری جگہ ہوتی ہیں. عبداللہ صاحب پوری شادی میں ناچتے رہے، بینڈ باجے کے پیچھے ٹھمکا لگاتے ہوئے پہنچے، تھک گئے لیکن ملا کچھ نہیں. ملا کچھ نہیں، تھکے بہت، ملا کچھ نہیں. بھائی صاحب پوری طرح سے کوشش کی انہوں نے، نیتا جی کی ریلی خوب نعرے لگائے، خوب لگا لیے، لیکن ملا کچھ نہیں. آج آپ تھک جائیے، کل قیامت کے دن جنت میں آرام کرنے کو ملے گا. جنت میں آرام کرنا چاہتے ہیں تو آج اپنے آپ کو تھکا دیجیے. اور تھکائیے کس کے نام پر؟ امام علی مقام کے نام پر، امام حسن مجتبیٰ کے نام پر، علی اصغر اور علی اکبر کے نام پر. اور سنیے اس حدیث کو. عمر فاروق نے کہا علی آج سے آپ میرے بھی ولی ہو گئے، مولا ہو گئے. یہ تو عمر فاروق کی محبت میں نے بتائی مولا علی سے. ابو بکر کا حال یہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غور سے دیکھتے جا رہے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں، جامع ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا، امام ترمذی نے. غور سے دیکھ رہے ہیں. ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ ام المؤمنین نے پوچھا ابا جان افضل تو آپ ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق تو آپ کو کہا گیا ہے، آپ علی کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بیٹی تم نہیں جانتی، ہم سب رسول اللہ کی بارگاہ میں تھے، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ جو میرا داماد علی ہے اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اب آپ پوچھیں ام المومنین سے کہ امی جان آپ نے تو فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، ہم سب انہی کے دیوانے ہیں، ان کے وسیلے سے اگر عبادت کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ تو عائشہ صدیقہ ہی روایت کرتی ہے اگر ان کے وسیلے سے عبادت کرنا چاہو علی کی محفل سجا لیا کرو، ان کی محفل سجانا بھی عبادت ہے. فردوس الاخبار امام دہلمی نے اس کو روایت کیا اپنی کتاب میں، فردوس الاخبار کی یہ حدیث ہے. ابن عساکر نے بھی اس حدیث کو روایت کیا. لوگوں حضرت اہل بیت اکرام، حضرات اہل بیت اکرام کی شان کیا ہے صحابہ سے ہی پوچھا جائے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب مولا علی سے پوچھیں حضرت ابو بکر کی شان کیا ہے، حضرت عمر فاروق کی شان کیا ہے. شیعہ تو کہتے ہیں کہ آپ افضل خود کو سمجھتے ہیں، ابو بکر سے بھی پہلے خود کو سمجھتے ہیں. محمد بن حنفیہ سے پوچھا گیا حضرت آپ بتائیے کہ مولا علی کا کوئی قول وارد ہے؟
انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے ابا سے پوچھا ابا بتائیے ابو بکر افضل یا آپ افضل؟ مولا علی فرماتے سب سے افضل ابو بکر ہے، سب سے افضل ابو بکر ہے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کے بعد پوچھا حضرت اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد عمر فاروق۔ پھر میں نے پوچھا سوچا پوچھوں، ڈر گیا کہیں عثمان کا نام نہ لے لیں۔ میں نے کہا اس کے بعد تو حضرت آپ ہی افضل ہے۔ مولا علی نے فرمایا نہیں میں تو بس سادہ سا مسلمان ہوں۔ خیبر شکن کی سادگی کا یہ حال ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، ان کی شان کا یہ حال ہے، کہہ رہے میں تو بس معمولی سا سادہ آدمی۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی۔ یہاں تو ہمارا حال دوسرا، یہاں تو گھمنڈ اور تکبر سے نہ چہرہ اترتا، نہ منہ کھول کر کسی کو سلام کرتے، نہ ہنس کر کسی سے مصافحہ کر پاتے۔ تکبر میں اکڑ کر اس طرح چلتے ہیں کہ غریب کو غریب نہ سمجھنا، ایک ہاتھ سے مصافحہ کر کے اس کو جھڑک دینا، یہ ہمارا اور شیبہ بن چکا ہے متکبروں کا، گھمنڈیوں۔ یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا، ان کی سادگی کا حال دیکھیں۔ میں سادہ سا آدمی ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا مولا علی سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا اگر آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں تو آپ خلیفہ کس کو تسلیم کریں گے؟ مولا علی فرماتے ہیں عثمان غنی کو۔ عثمان غنی کو بتا یہ رہا ہوں، انہوں نے جنہوں نے فتنہ بویا مسلمانوں کے درمیان کہ آپ صحابہ والے ہیں اور آپ اہل بیت والے ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ، منبر پر جلوہ بار ہوئے خلیفہ بن چکے تھے، آئے پہلے جب رسول اللہ جلوہ گری فرماتے، پہلے خطبہ دیتے تو پہلے زینے پر کھڑے ہو کر، مسجد میں 3 زینے تھے، ایک زینے پر رسول اللہ سب سے اوپر کھڑے ہوتے خطبہ دیتے، جب ابو بکر خلیفہ ہوئے تو دوسرے زینے پر انہوں نے خطبہ دیا، عمر فاروق جب خلیفہ ہوئے تو سب سے نیچے کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ دیا، عثمان غنی کی باری آئی پھر سب سے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا عثمان یہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر عمر کی جگہ پر کھڑا ہوگا لوگ کہیں گے عمر کی برابری کر رہا ہے، ابو بکر کی جگہ پر کھڑا ہوگا لوگ کہیں گے ابو بکر کی برابری کر رہا ہے، اس لیے عثمان ایسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جہاں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی رسول اللہ کی بھی برابر ہے۔ یہ عثمان غنی کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں جنہوں نے اپنے قلم کی روشنائیاں سیاہ کر رکھی ہیں رسول اللہ اور انسانوں کی برابری لکھنے۔ یہ مولا علی کی شان ہے۔ ہم نے پوچھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے، لوگوں نے بہت کچھ کہا۔ عائشہ صدیقہ کا جھگڑا ہوا مولا علی سے، جنگ جمل ہوئی، عائشہ صدیقہ تو مولا علی کو اس سے دشمنی رکھتی تھیں اہل بیت سے، تو پھر اگر نہیں رکھتی تھی تو پھر جنگ کیوں ہوئی؟ بہت سارے مسائل، اور میں آپ کو بتاؤں گاؤں گاؤں میں یہ باتیں آج کل پھیلائی جا رہی ہیں، ان مسئلوں پر باضابطہ مباحثہ کیا جا رہا ہے، کروایا جا رہا ہے۔ شومیہ قسمت لوگوں کی ذہنیت رافضیت کی طرف مائل ہوتی چلی جا رہی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نہ جانے کیسے کیسے خیال لوگوں کے درمیان پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے لوگوں توبہ کر لو، توبہ خدا کے لیے سنو۔ یہی عائشہ صدیقہ جن کو وہ لوگ دشمن کہتے ہیں، پوچھا ایک صحابی نے امی جان بتائیے رسول اللہ کا سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ سب سے زیادہ محبت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد، کہا ان کے شوہر علی سے، ان کے شوہر علی سے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان، گھر کی بات تھی، چاہتی تو چھپا لیتی، روایت وہی کر رہی ہے، سن وہی رہی ہے، چاہتی تو حدیث بھی آپ تک نہ پہنچ پاتی، آپ جان ہی نہیں پاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا، حضرت فاطمہ الزہرا قریب آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ان کے کان میں، وہ رونے لگی، پھر فرمایا وہ ہنسنے لگی۔ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، ایک بار روئی ایک بار ہنسی، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں قریب جب گئی رسول اللہ نے فرمایا بیٹی میں اسی مرض میں وصال کر جاؤں گا، میں یہ سن کر رونے لگی، مجھے روتا ہوا دیکھا تو مصطفیٰ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں، میرے بعد جو اوپر آ کر جو سب سے پہلے مجھ سے ملے گا وہ تم ہوگی۔ یہ سن کر ہنسنے لگا۔
خاتون جنت کو 6 مہینے تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، 6 مہینے تک کسی نے بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا غمگین ہے، کہا بیٹی غمگین مت ہو، دوسری روایت پیش کر رہا ہوں، کہا ابا جان کیا کروں غمگین نہ ہو، آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا میرے پاس اور مجھ سے کہا مصطفیٰ فاطمہ کا غم صرف آپ ہی نہیں اللہ کو بھی برداشت نہیں ہے، ان کو خوش کریں۔ کہا کیا کیا جائے خوش کرنے کے لیے؟ کہا جائے ان سے میری بیٹی فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ نے تمہیں ساری دنیا کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ یہ بات کہا رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے، وہ ہنسنے لگی۔ ایک روایت میں آتا انہوں نے پوچھا ابا جان ساری دنیا کی عورتوں کی سردار ہم تو حضرت مریم کا کیا ہوگا علیہ السلام؟ نبی فرماتے مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ تم ہر زمانے کی عورتوں کی سردار ہو۔ یہ خاتون جنت کی شان ہے، یہ خاتون جنت کی شان بتا رہا ہوں۔ وصال سے پہلے آپ نے ایک دن ام الفضل کو بلایا، پوچھا کیا میرا بھی جنازہ ایسے ہی جائے گا جیسے اور عورتوں کا جاتا ہے؟ اس زمانے میں عورتوں کا پورا جسم ڈھانکا جاتا تھا، چہرہ تھوڑا سا چھوڑ دیا جاتا تھا، یہی رواج۔ خاتون جنت نے پوچھا کیا میرا بھی جنازہ ایسے ہی جائے گا، چہرہ کھلا ہوگا؟ ام الفضل کہتی ہیں یہ رواج تو یہی ہے عربوں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں برداشت نہیں کر سکتی۔ کہا جیسا آپ کا حکم ہو، آپ ابھی تک ایک بار بھی کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آپ نے پہلی بار تابوت بنوایا، پوری طرح سے کافن کی شکل میں تھا، ڈھکا ہوا تھا، موت سے پہلے ہی آپ نے اس کو رکھوا دیا۔ جب جب تابوت کو دیکھتی ہنسنے لگتی، جب جب تابوت کو دیکھتی ہنسنے لگتی۔ لوگوں نے پوچھا فاطمہ اسے دیکھ کر تو عورتیں اپنا سینہ پیٹا کرتی ہیں، روتی ہیں، خوفزدہ ہوتی ہیں، تم اسے دیکھ کر ہنستی ہو؟ کہا خدا کی قسم موت سوچ کر نہیں ہنستی، یہ سوچ کر ہنستی ہوں کہ فاطمہ نے اپنی موت سے پہلے اپنے پردے کا اہتمام کر رکھا۔ یہ خاتون جنت کی شان بتا رہا ہے۔ کاش کہ اس دور کی اسلام کی بیٹیوں کو فاطمہ الزہرا کے پردے کا صدقہ مل جائے۔ یہ خاتون جنت، اور جب ماں باپ ایسے ہوں بیٹا حسن حسین ہی جیسے ہوا کرتا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بطول باش کہ پنہا شوازی اس کہ دراغوش شبیر بگیری، بطول بن جاؤ فاطمہ کی کنیز بن جاؤ اور دنیا کی نگاہوں سے چھپ جاؤ تاکہ تمہاری گود میں بھی کوئی حسن کھیلے کوئی حسین کھیلے۔ آج بھی خدا کی قسم تم تیار کر سکتی ہو اپنی تربیت سے غیرت مند مسلمان بیٹے، ان جوانوں کو پیدا کر سکتی ہو جو آج بھی اپنی مسجد کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار رہ جائیں اور شریعت کی محافظت کرنے کے لیے باضابطہ اپنے آپ کو تیار محسوس کریں۔ امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جدا نہ ہو، آپ دو نہ ہو جائیں، حسین بھی ایک ہی بنائے۔ اگر حسین دو بناتا پروردگار تو بی بی پور والے کہتے کہ ایک حسین میرے پاس ہے، عزیز پور والے کہتے ایک حسین میرے پاس ہے۔ دونوں کے جلسے پھر ایک ہی تاریخ میں الگ الگ مقابلے کے طور پر ہوتے، کچھ کمیٹی کے لوگ ادھر کھڑے ہوتے، کچھ کمیٹی کے لوگ ادھر کھڑے ہوتے۔ جیسے عموماً دیکھا گیا ہمارے یہاں خان صاحب نے مدرسہ بنایا، سارے انصاری اکٹھا ہو گئے، ارے خان لوگوں نے مدرسہ بنا لیا، اب ہم انصاریوں کا بھی ایک مدرسہ الگ ہونا چاہیے۔ یہ مزاج ہے دیہاتوں کا اور ہمارے علاقوں کا۔ علماء حضرات اس سے جھوج رہے ہیں، ان کی جوتیاں تم کو اٹھا کر اپنے سروں پر رکھنا چاہیے۔ خدا کی قسم 21ویں شتابدی میں کوئی سچ بولنا نہیں چاہتا، کوئی 21ویں شتابدی کی رعنائیوں سے سمجھوتا کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہی علماء کرام ہیں۔ اور ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ خود طے کیا قرآن کی قیمت کیا؟ لارڈ مکالے اپنی بک لے کر آؤ۔ لارڈ مکالے برٹش وائس رائے تھا جس نے 1947 سے پہلے بہت کچھ یہاں پر بدلنے کی کوشش کی۔ انگریزیت کی بنیاد ڈالنے والا یہ وہی ہے، انگلش جو کچھ پڑھائی جا رہی ہے اس نے بنیاد ڈالی ہے۔ آج لارڈ مکالے کی بک کی قیمت ہم طے کرتے ہیں 1000، 1500، 2000 روپے۔ رسول اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کی قیمت ہم طے کرتے ہیں 100 روپیہ، 150 روپیہ۔ اس قوم نے خود قیمت طے کر دی کہ آج بھی انگلش ہمارے نزدیک بڑی چیز ہے۔ قرآن کو ہم لگاتے تو گلے ضرور ہیں، ذہنی طور پر اس کی اہمیت ہمارے ہاں انگلش سے زیادہ نہیں۔
لارڈ مکالے کی بک پر لاکھوں کروڑوں ڈونیشن دیے جائیں، رسول اللہ کی کتابوں پر آج بھی مولوی 10 روپے کا چندہ کرتے پھر۔ یہ قوم ہے، یہ امت مسلمہ ہے۔ کیا لڑیں گے آپ، کیا مقابلہ کریں گے دنیا کا، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اسے سوچئے گا ضرور۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، حسین ایک ہی بنایا، دو نہیں بنائے۔ حسین ایک ہی بنایا، دو نہیں بنائے، تاکہ تم سب حسین کے نام پر ایک ہو جاؤ، حسن کی محبت کے نام پر ایک ہو جاؤ۔ اور اگر دونوں کو دو بناتے یا حسن حسین کی خوبیوں کو پوری رسول اللہ کا پرتو بنا دیتے، حسن کو رسول اللہ کا چہرہ اور سینہ دیا اور حسین کو سینے سے لے کر پاؤں تک دیا۔ آپ پوچھیں حضور پورا چہرہ اور سینے سے لے کر پاؤں تک کیوں؟ چہرے سے لے کر پاؤں تک بھی حسن کو بنا دیتے اور حسین کو بھی چہرہ اور پاؤں تک سب کچھ عطا کر دیتے۔ تو رسول اللہ فرمائیں گے اگر یہ کر دیتا تب بھی لوگ دو ہو جاتے، اگر یہ کر دیتا تب بھی تم الگ الگ ہو جاتے۔ حسن کو پانے والے کہتے کہ رسول اللہ کی پوری شباہت تو ہے میرے پاس، حسین کو پانے والے کہتے کہ رسول اللہ کی پوری شباہت ہے میرے پاس۔ اس لیے کہا پروردگار نے حسن تم لے لو چہرہ اور سینہ، حسین تم لے لو سینے سے لے کر پاؤں تک، جب تک کہ دنیا تم دونوں کو نہیں مان لیتی دنیا رسول اللہ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ دنیا تم دونوں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ دونوں کو الگ الگ دیکھو، فاطمہ کے دو لال نظر آئیں گے، اکٹھا کر کے دیکھو تو محمد مصطفیٰ نظر آئیں گے۔ اس شان کے ساتھ حسن حسین کو بنایا اللہ رب العزت نے، اس شان کے ساتھ رسول اللہ نے اپنا چہرہ ان کو عنایت کیا اور اپنا سینہ ان کو عنایت کیا۔ لوگوں بس اخیر میں جاتے جاتے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، وقت نہیں رہا ورنہ بہت ساری گفتگو میں آپ سے کرتا، خدا کے لیے اسلام کی طرف آؤ، اسلام کو ماننے کی کوشش کرو۔ اسلام کو ہم نے ابھی تک جانا ہے، ماننے کی کوشش ابھی تک ہم نے نہیں کی ہے۔ آپ مومن ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت کمزور ایمان ہے ہمارا اور آپ کا۔ آپ کہتے ہیں نا یزید مر گیا، آپ کہتے ہیں نا فرعون مر گیا، آپ کہتے ہیں نا شداد مر گیا، آپ ہی نے کہا نا حمان مر گیا۔ حماد انور کہہ رہا کہ ذمہ داری کے ساتھ نہیں، یزید زندہ ہے کہیں نہ کہیں ہمارے کردار میں تکبر بننے کے بعد، یزید زندہ ہے ہمارے کردار میں گھمنڈ کی صورت میں، یزید زندہ ہے ہمارے محلوں میں گناہ کی صورت میں، یزید زندہ ہے ہمارے وجود میں باضابطہ غیبت کی شکل میں اور شریعت کی پامالی کی شکل میں۔ چاہتے ہو اگر یزید مر جائے، جس دن تم اپنے اندر کے تکبر کو مار دو گے اسی دن یزید موت کے گھاٹ اتر جائے۔ چاہتے ہو فرعون مر جائے تو مارو اپنے اندر کے گناہوں کو، فرعون منہ کی کھا کر مر جائے۔ اگر چاہتے ہو شریعت زندہ ہو جائے تو گناہوں کو مار دو، مسلک اعلیٰ حضرت کی فکر کرو۔ آخر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، ہمارے ہاں حالات ایسے بن چکے ہیں، اتحاد کی تو بات بہت دور، رہنمائی کے لیے کوئی آدمی نہیں ملتا، پوری امت یتیم لگتی، بالخصوص اہل سنت والجماعت۔ رہنما آگے بڑھ کر کام کرنا چاہتا ہے، جو پیچھے مقتدی ہیں اتنے اعتراض اس کے اوپر کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ واپس لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ جو قوم اپنے ایمان کی قدر نہیں کر پاتی اس قوم کی قدر دنیا کی کوئی امامت نہیں۔ آج جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی طور پر اسی کا نتیجہ ہے۔ اپنے اماموں کی قدر کرو، اور اگر کہو تو ایک بات بتا دوں، بہترین رہنما تم کو میں بتا رہا ہوں، مسلکی دینی، اگر کسی رہنما کو تم بنانا چاہتے ہو، ماننا چاہتے ہو، تاج الشریعہ کو مانو۔ نہیں ملے گا ایسا رہنما، نہیں ملے گا ایسا رہنما۔ سادگی کا یہ حال ہے، خدا کی قسم سادگی کا یہ حال ہے۔ سید سفیان بیٹھے ہوئے ہیں، کانپور تشریف لائے تھے سید حضرت تاج الشریعہ کانپور۔ یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں شخصیت پرست ہوں، لا حول ولا قوة، میں شخصیت پرست نہیں ہوں، میں مرید ماراہرا کا ہوں۔ یہ بھی بتا دوں میں مرید ماراہرا مطہرہ کا ہوں، لیکن تاج الشریعہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں قوم کے لیے انہیں ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔
سید ظفر مسعود صاحب کی جلوہ گری ہے، اور ان کی جلوہ گری میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا حضرت تاج الشریعہ کو جا رہے ہیں جلسے کے بعد، بہت مصروف ہیں، پیچھے سے کچھ بچوں نے ان کی زیارت کے لیے اپنی گاڑی دوڑا دی۔ حضرت نے آئینے سے پیچھے سے بچوں کو گاڑی سے آتا ہوا دیکھ لیا۔ وہ تاج الشریعہ جن کو دیکھنے کے لیے 25-25 سال لوگوں نے چکر کاٹے ہوں اور چپلیں گھس گئی ہوں، بچوں کو دوڑتا ہوا دیکھا، ڈرائیور سے کہا گاڑی روک۔ گاڑی روک لی گئی، تاج الشریعہ نے شیشہ اتارا، 3 منٹ تک ان بچوں کے لیے دعا کی۔ یہ شان جبل پور میں حضور تاج الشریعہ کے کسی نے بلیڈ مار دیا، ہاتھ خون بہنے لگا، اعلان ہوا کہ کوئی تاج الشریعہ سے مصافحہ نہیں کرے گا۔ آپ نے مائک واپس لے لیا، کہا نہیں، سب کو اجازت ہے، سب مجھ سے مصافحہ کر سکتے۔ یہ شان ہے ان بڑے لوگوں کی۔ سید ظفر مسعود صاحب قبلہ کی سادگی دیکھیے۔ یہ میری حضرت سے تو میں معافی چاہتا ہوں، گستاخی کی بہت دیر تک آپ کے سامنے بولا، شاہنواز صاحب کمیٹی والوں کا حکم تھا، ورنہ اتنی دیر تک بولنا میرا مناسب نہیں تھا۔ حضرت کی سادگی ہے، اور ان کی سادگی کی آج بارش ہوئی ہے جو میں نے اتنی دیر تک آپ کو وقت دے دیا۔ میں حضرت سے دعا کا خواستگار ہوں۔ شاہنواز صاحب ایک بہترین امام ہیں، ان کو رہنما جانو اپنے محلے کا، بہت محسوس کرتے ہیں درد اپنے دل میں اسلام کا، اور بہت زیادہ محبتی آدمی ہے، اور بہترین آدمی کا نام ہے یونس صاحب نے جو ارکریزی کی ہے، آج اسی کا ثمرہ ہے کہ اس رات نہ جانے تم کیا کر رہے ہوتے، ان دونوں نے مل کر تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا رکھا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا رکھا ہے۔ پروردگار ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کبھی موقع ملا پھر گفتگو ہوگی، آج بس اتنا ہی۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔